کہ قرآن پاک میں ہمیں کہا گیا کہ گواہی سچی دو، مطلب اچھے لوگوں کو ووٹ ڈالیے جو نیک آدمی ہوں۔ ان کے لیے کیا ہے جو خود الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جمعے کے لیے کہ جمعے میں جب خطیب لوگوں سے بات کرے تو پہلے موجودہ صورتحال پر گفتگو کرے، کرنٹ افیئرز کے اوپر گفتگو کرے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد دوسرے خطبے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کرے۔ تو پنجاب میں الیکشن ہے تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ ووٹ کیسے ڈالنی چاہیے، کن لوگوں کو ڈالنی چاہیے، لیکن جو سیاسی جماعتیں ان کا مینیفیسٹو کیا ہو، ان کے اوپر سماجک پابندیاں کون سی ہیں، ان سے لوگ کیا چاہتے ہیں، سرکار جب بنتی ہے اس کا دھرم کون سا ہوتا ہے، اس کا کیا مذہب ہونا چاہیے۔ جب کوئی بندہ ایم ایل اے منتری بنتا ہے، کوئی مکھیہ منتری بنتا ہے، کوئی پردیش کی حکومت چلانے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کا کون سا دھرم ہوتا ہے، اس کے لیے کس مذہب کی بات کی گئی ہے۔ اسلام نے تمام باتیں کھول کے بیان کی۔ یہ جو آج لوگوں نے کہا کہ آئی آر ٹی ایکٹیویٹیز جو ہوتے ہیں، جو ڈال کے درخواست ڈال کے پوچھتے ہیں کہ کس امیدوار کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنی دولت ہے، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے خلیفہ ابو بکر جس دن خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہی اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال، اپنے سارے باغ، اپنے سارے ہیرے جواہرات، اپنا سارا سونا چاندی اللہ کے راستے میں فروخت کر دیا، تاکہ نہ کوئی مال دولت ہوگا، نہ اس کو بڑھانے کی چاہ ہوگی، تاکہ لوگوں کو کل کو یہ خدشہ ہی نہ رہے کہ یہ تو خود بہت بڑے کاروباری ہیں، یہ سرکار میں آنے کے بعد اپنا ہی کاروبار آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اس کی تو بنیاد اسلام نے پہلے دن رکھ دی۔ مدینہ منورہ کی ریاست کا قیام ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے سارے لوگوں نے اتفاق رائے سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہم نے مان لیا آپ کو، لیکن مدینہ کی اقتدار بھی آپ چلائیں گے، مدینہ کے معاملات بھی آپ دیکھیں گے، مدینہ میں عدل و انصاف بھی آپ کریں گے۔ اور اندازہ لگاؤ، مسلمانوں کا نبی ہو، خاتم النبیین ہو، قرآن پاک جس پہ نازل ہوا ہو، جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہو، جس کو پیار ابو بکر سے زیادہ، جو عمر فاروق کو دعائیں مانگ کے اللہ سے لیتے ہیں، اور جب ان کی عدالت میں ایک مسلمان منافق اور یہودی کا فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ جب کیا جاتا ہے گواہوں کو دیکھ کر، حقیقت کو دیکھ کر، اور فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے جو کچہرے میں کھڑا ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا دوست ہے، میری قوم میں سے، میری رنگ اور نسل کے میں سے نہیں۔ فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک سارے بندے ایک جیسے ہیں، اور فیصلہ کرنے والا کبھی اپنی ذات اور برادری اور مذہب کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ رواج سب سے پہلے دنیا میں میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں مینیفیسٹو بناتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ فری چیز دے دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے وہ فری دے دیں گے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہم قوم کے ہمدرد ہیں، جو الیکشن کے میدان میں اترتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے سمبند رکھتے ہوں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمارے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق جس دن خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، لوگ اتفاق رائے سے ان کو خلیفہ چنتے ہیں، اور جب خلیفہ چن لیا گیا
اپنی ساری مال دولت اللہ کے راستے میں بانٹ دی، کیا کوئی مال ہوگا ہی نہیں تو اس کو بڑھاؤں گا کیسے؟ کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی کہ اتنی کوٹھیاں میرے پاس ہیں، اتنے بنگلے میرے پاس ہیں، اتنی گاڑیاں میرے پاس ہیں؟ جو کچھ ہے قوم کا قوم کے نام نچھاور کر دیا، اور جب کرسی پر بیٹھے خلافت کے تخت پر تو ان کے دوستوں نے انہیں ایک بات کہی تھی. آپ سنیے اس قصے کو اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ چناؤ کا مینیفیسٹو کیسا ہونا چاہیے. کئیوں نے تو سمجھ رکھا ہے کہ اسلام بس نماز پڑھنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ گیری کا نام ہے. اسلام نے ہر نقطے کے اوپر دنیا کی رہنمائی کی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہیں اور سب کچھ اللہ کے راستے میں پہلے ہی دے دیا تاکہ اب تو اپنا کوئی کاروبار نہیں ہوگا. تو ان کے دوستوں نے کہا ان کو کہ حضرت گھر کا گزارا کیسے چلے گا، کھائیں گے پیئیں گے کیسے، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کو کیا دو گے کھانے کے لیے، کپڑے کہاں سے خریدو گے؟ تم تو شہزادے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوستوں میں سے ہو، مکہ مکرمہ کے شہزادوں میں سے ہو، بڑی اعلیٰ ترین زندگی گزاری، سارا دن ساری زندگی محلوں میں گزاری ہے. ارے یہ تم خلافت کے تخت پر بیٹھ گئے، سب کچھ تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا پہلے، اب بالکل ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، تو گھر میں روٹی کہاں سے آئے گی؟ سنیں وہ لوگ جو آج باتیں کرتے ہیں کہ ہماری پارٹیاں مینیفیسٹو بنانے جا رہی ہیں، لوگوں کے بھلے کا مینیفیسٹو ہوگا. کوئی کہہ رہا ہے 1,000 روپیہ مہینہ، کوئی کہہ رہا ہے 2,000 روپے مہینہ، کوئی کہہ رہا ہے 5,000 روپے مہینہ، کوئی کہہ رہا ہے 15,000 روپے مہینہ. جنہوں نے بندوں کی بولیاں لگانی شروع کر دی، آؤ کبھی عدل اور انصاف کے معیار کو اگر دیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جس نے 1450 سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی جمہوریت کو قائم کیا ہے. یہ دکھایا بنا کے کہ دیکھو انصاف کیسے ہوتا ہے، یہ دکھایا کہ مینیفیسٹو کیسے ہوتا ہے، یہ دکھایا کہ قانون کیسے بنتے ہیں، یہ دکھایا کہ انصاف ہوگا کیسے. اور جب ساتھیوں نے کہا سیدنا ابو بکر سے کہ آپ بادشاہ بن گئے، آپ خلیفہ بن گئے، کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ نے ان کا بڑا درجہ رکھا ہے. آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ایک طرف، سارے ولی، سارے محدث، سارے بڑے بڑے اولیاء ایک طرف، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے. صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کھانا کہاں سے کھانا ہے آپ نے، گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا اچھا تم لوگ اگر ضد کرتے ہو تو ایسا کرو کہ جو مزدور روز منڈی میں جاتا ہے اس کی جتنی مزدوری بنتی ہے نا تو مجھے بھی روز اتنے پیسے دے دیا کرو، میں اتنے پیسے میں تمہارا کام بھی کرتا رہوں گا. مطلب یہ بادشاہت اور یہ جو حکومت چلانی ہے، یہ جو لوگوں کی سارا دن سننی ہے، یہ جو غریبوں کی مدد کرنی، یہ جو حکم جاری کرنے، یہ ملکوں کے گورنر لگانے، یہ جو فوجوں کا دھیان رکھنا ہے، میں سارا دن یہ کام کرتا رہوں گا. بس اتنے پیسے دے دینا جتنے ایک مزدور کو ایک دن کی دہاڑی دیتے ہیں. تو کیا کہا جو صحابہ تھے وہاں پر موجود؟ انہوں نے، دوستوں نے کہا اے ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا کیا بات؟ پڑھو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام پہنچایا ہے. ایسے ہی نہیں کہ آج بھی جب کوئی بندہ
دنیا کے 100 بڑے لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا نام لیتا ہے. یہ ایسے ممکن نہیں ہوا. محمد رسول اللہ نے وہ روایتیں ڈالی ہیں کہ دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر انسانیت کسی سے سیکھنی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. جب ابو بکر نے کہا نا کہ آپ ایسا کریں جتنی مزدور کو دہاڑی ملتی ہے اتنی میری لگا دیں, تو ان کے جو قریبی دوست تھے, قریبی صحابی تھے, جو کیبنٹ کے وزیر تھے, کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے بعد میں دوسرے خلیفہ بنے, عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں, مولا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد رسول اللہ کے داماد ہیں, حسن و حسین کے والد ہیں, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امین الامت ہیں, عبداللہ ابن زبیر جو مفسر قرآن ہے, خالد ابن ولید جو مسلمانوں کی افواج کا جرنیل ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے حدیث کے راوی ہیں, سیدنا بلال جو مؤذن رسول ہیں, یہ کیبنٹ کے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں, جو خلیفہ کی کیبنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں. تو ان کیبنٹ کے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مزدور کو جتنی دہاڑی دی جا سکتی ہے آپ اتنی دہاڑی میں آپ کے گھر کا خرچہ چل جائے گا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مزدور اتنے پیسے دن میں نہیں کماتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھر پیٹ کھانا دے دے؟ کیا آپ ابو بکر اس بات کو نہیں جانتے کہ مزدور کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو سال میں نئے کپڑے دلوا دے؟ اے ابو بکر آپ کیوں بھولتے کہ مزدور کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اگر اس کے گھر کی چھت ٹپکتی ہو تو وہ گھر کی چھت نہیں ڈلوا لے؟ اے ابو بکر آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ مزدور کی مزدوری تو اتنی کم ہے کہ وہ سارا دن پسینہ بہاتا ہے تو 2 وقت کی روٹی اس کے گھر میں نہیں پکتی. سنو دنیا کے راجنیتاؤں, کیا کہا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسلام کے اس پہلے خلیفے کا پہلا فیصلہ سنو, اس پہلے خلیفے کی عدالت سے جاری کیا گیا پہلا حکم سنو, اس خلیفے کے مینیفیسٹو کے پہلے لفظ سنو, اس اولو العظم شخصیت کی طرف سے جاری کیا گیا پہلا حکم نامہ سنو. تخت پر بیٹھنے کے بعد, خلیفہ بننے کے بعد, جب خلیفہ کی تنخواہ کی بات آئی اور جب مزدوری طے کی جانے لگی, جب لوگوں نے کہا کہ مزدور کی مزدوری کم ہے, آپ کا گزارا نہیں ہوگا, تو ابو بکر نے کہا تھا کہ میری کیبنٹ کے لوگوں سن لو, ہم ایسا کرتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ مزدور بھی اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے, خلیفہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھانا کھائے. اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹو. خود تخت پہ بیٹھ کے عوام کو بھکاری سمجھنے کا نام مینیفیسٹو نہیں ہے. خود محلوں میں رہنے کے بعد غریبوں کو سبسڈی کے نام پر زکوٰۃ صدقہ بانٹنے کا نام مینیفیسٹو نہیں. سیدنا ابو بکر نے پھر یہ کر کے دکھایا اور مزدور کی مزدوری اتنی بڑھا دی کہ مزدور بھی اپنے گھر میں سکون سے کھانا کھانے لگا اور خلیفہ بھی اسی تنخواہ میں اپنے گھر میں سکون سے کھانا کھانے لگا. آؤ آج 1450 سال کے بعد دیکھ لو کہ آج کے مزدور کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ غریب آدمی اپنے گھر کے اندر 2 وقت سکون کی روٹی کھا لے. یہ طے کرنا ہے لوگوں کو, اس میں دھرم نہیں دیکھا جاتا. ان باتوں میں جب الیکشن کا مینیفیسٹو وعدے کی بات تیار ہوتی ہے اس میں مذہب نہیں دیکھے جاتے, اس میں انسانوں کی فلاح و بہبود دیکھی جاتی ہے, اس میں لوگوں کے لیے راحت دیکھی جاتی ہے. لالچ دے کے اگر ووٹ حاصل کی تو کیا حاصل کی, اور وہ بھی کیا بندے ہیں جو اگر صرف مذہب کے نام پر, لالچ کے نام پر اپنی ووٹ کو فروخت کر دیں تو اس میں بھی زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے. طے کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دوسرے خلیفہ,
بیٹے کی غلطی ہے، خلیفہ کے بیٹے کی غلطی ہے۔ آج کل تک کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کی کوئی غلطی ہو جائے 10,000 لوگ اس کے حق میں دھرنا لگانے آ جائیں گے، اس کے حق میں بیان آنے لگیں گے۔ خلیفہ وقت کے بیٹے کی غلطی ہے۔ دبی زبان میں کچھ لوگ سفارش کرنا چاہتے ہیں، لیکن خلیفہ کا فیصلہ آ گیا کہ نہیں، سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی خلیفہ کا بیٹا بن کے کسی سے زیادتی کرتا ہے تو اس کو بھی اتنی سزا دی جائے گی جتنی عام بندے کو ملتی۔ تاریخ اٹھائیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سے ڈر کے دنیا کے اندر راج کیا ہے۔ جب جب غلطی ہوئی قاضی کے سامنے جا کے اپنی خلافت کا لبادہ رکھ دیا گیا اور پھر حکم جاری کیا گیا کہ ہم سامنے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اگر ہم قصوروار ہیں تو سزا دیجئے اور اگر بے قصور ہیں تو آپ ہمیں رہا کر دیجئے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہونا چاہیے۔ بھارت کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے مجاہد رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی شہر میں پیدا ہوئے، جنہوں نے ملک کے لیے 14.5 سال جیل کاٹی ہے، ورنہ جتنے اور مجاہدین آزادی کسی نے 2 سال 2.5 سال، اتنی لمبی قید کاٹنے والا کوئی اور سوتنترتا سینانی ابھی نہیں ہے۔ کیا بات کہی؟ جب 1954 میں پاکستان کے دورے پر گئے، جب ملک کا بٹوارا ہوا تو انکار کر دیا کہ ہم نہیں لینا چاہتے ملک، اور پھر اپنی زمین پر رہے۔ لیکن جب وہاں گئے پھر بساؤ کمیٹی کے لیے، جب دونوں دیشوں میں پھنسی ہوئی بیٹیوں کو جو ایک دوسرے دھرم کی تھی واپس پہنچانے کا اتنا بڑا کام کیا، تو ایک بات ان کو وہاں پر لاہور میں پریس رپورٹروں نے پوچھی تھی کہ مولانا آپ آئے ہیں ادھر بھارت سے ہماری طرف، ذرا یہ بتائیے کہ حکومت کا مذہب کون سا ہونا چاہیے؟ ان کا اندازہ تھا کہ اسلامی دیش میں آ گئے ہیں تو کہیں گے کہ حکومت کا مذہب اسلام ہونا چاہیے۔ آج کل تو لوگ اسی طرح حکومت چلا رہے ہیں نا کہ بس جہاں جو لوگ زیادہ ہیں ہم انہی کی بات کریں گے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخی سوال کیا گیا، مولانا یہ تو بتائیے کہ حکومت کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو سکھایا، قرآن پاک نے جو ہمیں سکھایا، محمد رسول اللہ کا اسوہ حسنہ جو ہم کو کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا، جب عدالت میں جج اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر وہ جس مذہب کے مطابق عبادت کرتا ہے وہ اس مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، پھر اس کا مذہب عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ اس کے سامنے چاہے اس کے اپنے ہم مذہب والے لوگ کیوں نہ کھڑے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم رہے۔ پتہ یہ لگا کہ سرکار کا دھرم انصاف ہے، سرکار کا دھرم ایمانداری ہے، سرکار کا دھرم برابری ہے۔ پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ کی ہم تاریخ اٹھاتے ہیں، برابری کے بارے میں کیا بہترین نظام اسلام نے عطا کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کو کچھ بانٹنا ہے تو برابر بانٹ دو، اسلام نے کہا نہیں نہیں، برابری اس کو نہیں کہتے کہ ایک چیز آئی سب کو ایک ایک کر کے برابر دے دی، نہیں نہیں، ہمیں ہمارے دین نے سکھایا کہ جب بانٹنے لگو تو جو زیادہ کمزور ہے اس کو زیادہ دو تاکہ وہ دوسروں کے برابر آ جائے۔ اس کا نام برابری ہے، اس کا نام عدل ہے، اس کا نام انصاف ہے۔ تو جو لوگ مینیفیسٹو بناتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ وہ مشکلات دیکھ کے بناتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جو انسانیت کا مذہب ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں ہم، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے سب لوگوں کو برابری کا حق دیا جائے۔ وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب کی سٹائل آف لیونگ یعنی زندگی جینے کا معیار ایک جیسا بنایا جائے۔ وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ عدل اور انصاف سب کے لیے برابر رکھا جائے۔ وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ غریب اور امیر کے ساتھ بتکرا نہ کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے۔ وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے
اپنے عقائد کے اوپر، اپنے کریکٹر کے اوپر، اپنے ویوہار کے اوپر جا کے لوگوں سے وہ سیاستدان ووٹیں مانگے، اپنی دولت کے بل کے اوپر لوگوں کو خریدنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ یہ ہمارے دین نے پیغام دیا ہے انسانیت کے نام، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے حق میں، کہ کوئی بھی دھرم کا جو استھان ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے حق میں کبھی اپنے مذہبی عبادت گاہ سے کوئی اعلان نہیں کرے گا، نہ کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو اس موقع پر بتانا کہ ان لوگوں کو لے کے ہمارا دھرم کیا کہتا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو۔ اگر آپ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو پوچھیں گے کہ بتاؤ دھرم کے مطابق سیاسی مینوفیسٹو کیسا ہوگا، تو وہ یقیناً آپ کو کہے گا کہ ایمانداری والا ہونا چاہیے، دیانتداری والا ہونا چاہیے۔ سیاسی شعور بیدار ہونا بہت ضروری، بلا شبہ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری جو ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، اور جو پہلے سے دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہوں، ان کی ہمت افزائی ہونی بہت ضروری۔ خاموش رہنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ خاموشی کا مطلب تو گناہ کے اندر رضامندی ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام نے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر طریقے کے ساتھ رہنمائی کی ہے۔ جو مسلمان خود سیاست کے اندر ہیں یا بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کو کہیں کہ جب بھی سیاستدانوں کا کوئی مینیفیسٹو تیار ہونا ہو تو اس کے اندر انسانوں کے درمیان برابری کی بات کرنی چاہیے۔ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور اکثر میں انہی کا کلام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو ابھی جمعے سے پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا ان کی، تو الیکشن کے اوپر ایک ان کی بہت بڑی نظم ہے الیکشن نامہ، تو اس کے آخر میں جو بات انہوں نے کہی ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی جو نہیں تو کچھ بھی نہیں، مطلب لوگ چاہتے ہیں کھانا مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں روٹی جو سستی نہیں تو کچھ بھی نہیں، دال بازار میں سستی جو نہیں کچھ بھی نہیں، مطلب غریب بندہ چاہتا ہے دال روٹی ٹائم پہ مل جائے، جائز پیسوں میں مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی جو نہیں کچھ بھی نہیں، دال بازار میں سستی جو نہیں کچھ بھی نہیں ہے، مگر قوم کے لیڈر کا یہ ارشاد عظیم، اپنی تقدیر میں کرسی جو نہیں کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ، بہتان، دغا، وعدہ خلافی کیا ہے؟ جھوٹ، بہتان، دغا، وعدہ خلافی کیا ہے؟ قوم سے عشق ہے اور عشق میں سب چلتا ہے۔ یہ علامہ عامر عثمانی کا کلام ہے، لیکن آج کا وہ دور اور جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور یہ کہا کہ عشق میں سب جائز نہیں ہے، جو صرف جائز ہے وہی جائز ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں۔ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔